انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ جناب صدر، معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے بر صغیر کی عظیم شخصیت۔ جناب صدر، بر صغیر نے بہت بڑے بڑے حادثات دیکھے، عالمگیر جنگیں دیکھی، ایٹم بم کی تباہ کاریاں دیکھی، ملکوں کو بنتے پھر ان کو ٹوٹتے دیکھا، وقت پر کمند ڈالتے عظیم انسانوں کا جلال دیکھا۔ لیکن جو شخصیت مجھے بر صغیر کا اعزاز لگتی ہے وہ ہے قائد اعظم محمد علی-Jinnah۔ ہاں جناب صدر، قائد اعظم کوئی جنگجو جرنیل نہیں تھے اور نہ ہی قتل و غارت پر ایمان رکھنے والے رہنما تھے۔ آپ تو امن اور سلامتی کے علمبردار تھے، سچائی کی برہان اور شوقِ ایمان تھے۔ آپ کی شخصیت اتنی عظیم اور کردار اتنا روشن ہے کہ بر صغیر کی کوئی شخصیت آپ سے زیادہ پسندیدہ نظر نہیں آتی۔ جناب صدر، قائد اعظم نے سیاست کے ایوانوں میں لافانی جد و جہد کی۔ قائد اعظم نے قلم سے کام لیا، خون برساتی شمشیر سے نہیں بلکہ زبان کی تاثیر سے کام لیا اور بر صغیر کے مسلمانوں کو پاکستان جیسی عظیم نعمت عطا کی۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی-Jinnah، ملت کا پاسباں ہے محمد علی-Jinnah، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی-Jinnah، رکھتا ہے آب و تاب یہ 9 کروڑ کی، رکھتا ہے آب و تاب یہ 9 کروڑ کی، کہنے کو ناتواں ہے محمد علی-Jinnah۔ جناب صدر، کس کو معلوم تھا کہ کراچی میں جناب پونجا کے گھر میں جنم لینے والا یہ بچہ بر صغیر کے مسلمانوں کی تقدیر بدل دے گا۔ اس کے لوہے نے ہر لوہے کو کاٹا۔ وہ ایک فرد نہیں بلکہ ایک قوم تھا۔ پاکستان اس کی منزل اور 2 قومی نظریہ اس کا ساحل تھا۔ جناب صدر، قائد اعظم نے بیک وقت انگریزوں اور ہندوؤں سے ٹکر لی اور ثابت کر دیا کہ آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ میرے ہم وطنوں، قائد اعظم کی تعلیم اگرچہ مغربی تھی لیکن آپ کی شخصیت، تربیت اور کردار مشرقی تھا۔ انگریزوں نے للکار کر کہا کہ ہم ہندوستان پر 1000 سال حکومت کریں گے۔ ہندوؤں نے کہا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد ہندوستان پر ہندوؤں کا حق ہے، لیکن قائد اعظم نے کہا نہیں، تم دونوں جھوٹ بولتے ہو، میں بر صغیر پر پاکستان کا نقشہ بنا کر ڈالوں گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ آپ کا یہ پیغام خوشبو کی طرح پھیلا، بجلی کی طرح چمکا اور تاریخ نے تسلیم کر لیا کہ قائد اعظم کی شخصیت ہی بر صغیر کی سب سے عظیم شخصیت ہے اور پاکستان بر صغیر کا سب سے عظیم معجزہ ہے۔ میرے ہم وطنوں، سچ وہ ہوتا ہے کہ جو دشمن کے منہ سے نکلے۔ ہندوؤں کی ایک لیڈر میرے قائد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس 100 گاندھی، 100 نہرو اور 100 پٹیل بھی ہوتے لیکن کانگریس کے پاس صرف ایک محمد علی-Jinnah ہوتا تو پاکستان کبھی نہ بنتا۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ میرے ہم وطنوں، پاکستان قائد اعظم کی نشانی ہے اور ہمیں پاکستان کے ذرے ذرے کو خوشبو کی طرح مہکانا ہے۔ ہمیں دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنی ہے، تبھی تو جا کر ہم دنیا کے سامنے ایک لاجواب اور خود مختار قوم کی طرح ابھریں گے۔ آئیں ہم سب مل کر قائد اعظم اور پاکستان کے لیے نعرہ لگاتے ہیں،
قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔